تہران کے 6 مطالبات تسلیم کیے جانے تک آبنائے ہرمز نہیں کھلے گی۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری باقر ذوالقدر نے واضح کر دیا، کہا مطالبات میں پابندیوں میں نرمی، جنگی نقصانات کا معاوضہ ادا کرنا، ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی کا فوری خاتمہ، ایران کے خلاف دھمکیاں بند کرنا اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی شامل ہے۔ امریکہ نے رویہ نہ بدلا تو آبنائے ہرمز دوبارہ نہیں کھولی جائے گی۔ جنگ ہو یا مذاکرات، ایران اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مکہ دفاعی معاہدے کے تحت تینوں میں سے کسی ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا اور اس صورت میں UN چارٹر کے تحت اجتماعی دفاع کا حق حاصل ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر بیان، کہا مکہ دفاعی معاہدہ کئی سال کی مشاورت اور رابطوں کا نتیجہ ہے۔ معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے، کسی ملک کے خلاف نہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا دفاعی معاہدہ خطے میں امن و استحکام کے نئے دور کا آغاز ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا پاکستان کو دنیا میں وہ مقام حاصل ہوا جس کی خواہش سب کرتے تھے۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کا کہنا تھا پاکستان، سعودی عرب اور ترکی خطے میں امن کے لیے اکٹھے ہوئے۔ 27 ستمبر کے احتجاج کا اعلان مشاورت سے کیا، احتجاج خود لیڈ کروں گا، 20 لاکھ لوگ آئیں گے، مجھے گرفتار یا نااہل کیا گیا تو یہ جھنڈا کوئی اور تھامے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سوشل میڈیا انفلوئنسرز سے گفتگو، کہا ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے جس میں گرفتاری کے بعد کیا احکامات ہیں۔ آج رات پارٹی قیادت کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، بانی کی صحت کا معاملہ سنگین ہوا تو ایمرجنسی کال کا اعلان ہو سکتا ہے۔ پیٹرول کی موجودہ قیمت کسی صورت قبول نہیں، لیوی کے نام پر حکومتیں عوام سے 8,000 ارب سے زائد وصول کر چکی ہیں۔ ٹیکس ختم کر دیں تو فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 225 روپے ہو جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت اپنی نااہلی پیٹرولیم لیوی کے ذریعے چھپانا چاہتی ہے۔ آپ ملک چلانے میں ناکام ہو گئے، سسٹم نہیں چل رہا۔ 16 اگست کو چاروں صوبوں میں دھرنے ہوں گے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ قصور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ سیالکوٹ کی نالہ ایک میں بھوپال والا اور کوٹلی مرلہ کے مقام پر شگاف پڑ گئے، پانی آبادی میں داخل، اسکول اور قبرستان بھی زیر آب۔ چترال میں بارشوں اور سیلابی رالوں کے باعث متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، رابطہ پل تباہ ہونے سے کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ کریم آباد میں پن بجلی گھر متاثر ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ محکمہ موسمیات کی عاد کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود، بوندا باندی کا امکان۔ امریکی محکمہ دفاع نے ایران جنگ میں ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی کے باعث دفاعی کمپنیز کو اسلحے کی پیداوار بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ امریکی نائب وزیر دفاع نے دفاعی کمپنیز کو نئی پیداواری حکمت عملی پیش کرنے کے لیے 21 دن کی مہلت دے دی۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ پینٹاگون کے مطابق ایران جنگ کے باعث امریکی ہتھیاروں کے ذخائر پر شدید دباؤ ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ مشترکہ معاہدہ ایران کے خلاف نہیں۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کہتے ہیں کہ دفاعی معاہدہ تکنیکی اعتبار سے نیٹو معاہدے کے شق 5 سے مماثلت رکھتا ہے۔ مرکزی سیکریٹریٹ اور نیٹو ماڈل کی طرز پر ایک وزارتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ ممکن ہے دفاعی معاہدے میں مصر بھی شامل ہو جائے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدے پر ملک بھر میں جشن۔ اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومتوں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ شاہراہ دستور سمیت اسلام آباد کے مرکزی شاہراہوں پر تینوں ملکوں کے پرچم لہرانے لگے۔ امریکہ سے براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے، ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا تہران میں کانفرنس سے خطاب، کہا جب تک واشنگٹن جون میں طے پانے والی عبوری معاہدے کی خلاف ورزی کرتا رہے گا
تہران مذاکرات شروع نہیں کرے گا، دباؤ کے باوجود مزاحمت کے لیے پوری طرح تیار ہے۔